مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں کہ آج سب آئین کے مطابق ہی چلے گا، آج جو بھی سرپرائز دے گا اس پر توہین عدالت لگے گی۔ آج جو سرپرائز دے گا وہ کنٹمپٹ آف کورٹ جو ہے اس کو فیس کرے گا۔ آج جو سرپرائز دے گا وہ کنٹمپٹ آف کورٹ جو ہے اس کو فیس کرے گا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما آغا رفیع اللہ پارلیمنٹ لاجز سے روانہ ہو گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ عمران خان جتنا پارلیمنٹ سے بھاگتا تھا اتنا پھنس رہا ہے۔ عمران خان سرپرائز کے چکر میں پڑے گا تو آئین شکنی کا مرتکب ہوگا۔ آج یہ حکومت گھر جائے گی اور آئین کی فتح ہوگی۔ آج آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کا انشاءاللہ یہ شروع ہوا ہے، تو اللہ نے چاہا آج جو تمام وہ ادارے جو چاہتے ہیں کہ اس ملک میں آئین کے مطابق حکمرانی ہو، آئین کے مطابق اس ملک کو چلایا جائے، اور وہ ضدی شخص جو چاہتا ہے کہ مجھے کیوں نکال رہے ہو، مجھے کیوں اس حکمرانی سے ہٹا رہے ہو، نہ قانون مانتا ہے نہ آئین مانتا ہے، تو آج جنگ اصل بات آئین کی اور آئین شکنوں کی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آئین کامیاب ہوگا۔ سر یہ بتائیے کہ اس آئین کے لیے، اس جمہوریت کے لیے ہماری قیادت نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا ہے۔ ہمارے پاس نمبرز پورے ہیں اور وہ منرف ارکان جو ان سے منرف ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آگے وہ لوگ انشاءاللہ تعالی کسی بھی ایسے پاکستانی کو ہم تکلیفیں نہیں لانا چاہتے جو آئین کی بالادستی چاہتے ہو۔ تو ہمارے نمبرز پورے ہیں۔ الائنس جو اس کے ساتھ جس بیساکھیوں پہ وہ چل رہا تھا وہ سارے وہ اس سے ہٹ چکے ہیں، اور قانون کی بالادستی کے لیے اس ملک کے لیے انہوں نے اس ایوان میں انشاءاللہ پوزیشن حاصل۔ پارلیمنٹ لاجز پہنچتے ہوئے شاہد خاقان عباسی نے میڈیا سے گفتگو کی۔ انہوں نے کیا کہا، آپ کو وہ بھی سنواتے ہیں۔ صدر پنجاب کے جو کہتے تھے کر رہے ہیں آپ آج کی سرپرائز کی طرف ہم نے بےزتی تو کرائی ہے نا یار، تھوڑی بےزتی ہوئی ہے۔ تو آپ کیا اور بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں کہ وہ ڈیلے کے چکر میں ڈالنا چاہ رہے ہیں۔ ہاں پتہ چلا کہ 20 گرمیاں انہوں نے ہندوستان میں گزاری ہے، بہت کرکٹ کھیلی ہے، کلبے کی بھی انہوں نے کل ترجمہ بتایا پاکستان۔ سر کل انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ یورپ ان سے زیادہ جانتا ہے۔ پہلے یورپ کو وہ ان سے یورپین سے زیادہ جانتے تھے، تو یورپ کے پاس ان کی پروفائل بھی ہے، پھر کیا غلطی ہے؟ کو بھی بہتر جانتے ہیں، آذربائیجان کو بھی بہتر جانتے ہیں، ازبکستان کو بھی بہتر جانتے ہیں۔ ووٹنگ نہیں ہوتی تو آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ جی اگر ووٹنگ نہیں ہوتی، ووٹنگ تو ہوگی، چوائس نہیں ہے۔ اگر اسپیکر صاحب کی عزت چاہتے ہیں تو پھر سر یہ اجلاس لمبا لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس صورتحال میں آپ لوگ پھر کیا کریں؟ ہم اجلاس لمبا ہو جائے گا، ابائی صاحب قیامت نہیں آئے گی۔ ابائی صاحب خان صاحب وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے پارلیمنٹ ہاؤس پہنچتے ہوئے کیا کہا، آپ کو وہ بھی سنواتے ہیں۔ لگ رہے تھے اپنے خطاب میں، آپ کیا کہیں گے؟ میں ایم این اے تو نہیں ہوں، لیکن میرا ایم این اے ضرور ہے جس کا تعلق ایک سیون شریف کی تحصیل، سیون تحصیل کا ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے بمبھا، سکندر راپوٹو۔ مجھے پتہ نہیں وہ امپورٹنٹ کیسے ہو گیا، اسی طریقے سارے کے سارے پاکستان کے شہری ہیں، پاکستان کے ایم این اے، یہ تو بیسک ریکوائرمنٹ ہے۔ خان صاحب جو چاہے کہے، وہ پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہے، اور ان کو سپریم کورٹ نے غلط قرار دے دیا ساری چیزیں۔ اس سے پہلے ادھر ایوان کے اندر ہی 3 تاریخ کو یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا، اور خان صاحب نے اپنے ڈپٹی اسپیکر کے تھرو اس دن جو کچھ کرائے وہ ایک غیر آئینی کام تھا۔ سر آج کوئی سر ووٹنگ ہو جائے گی؟ سر آج امید ہے ووٹنگ کے حوالے سے؟ جی اگر آپ سپریم کورٹ کا آرڈر پڑھیں، ویسے تو ہمارے رولز پڑھیں، ہمیں پتہ نہیں کہ سپریم کورٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے، لیکن سپریم کورٹ غالباً پیرا 9 ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ آج اجلاس بلانا ہے، وہی آرڈر دا ڈے ہوگا جو 3 اپریل کا ہے، وہ ہو گیا ادھر تک، اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ آرٹیکل 95 اور رول 37 جو رولز آف بزنس کا ہے نیشنل اسمبلی کے، ان کے تحت اس میں لکھا ہے کہ جی 7ویں دن ووٹنگ ہونی ہے۔ 7واں دن تھا 3 اپریل، اور سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ ہم 3 اپریل پہ ہیں آج کھڑے ہوئے۔ شاہ جی آج کوئی سرپرائز آ سکتا ہے دوبارہ؟ حکومت تو بھی کہہ رہی ہے۔ دیکھیے سرپرائز تو پہلے بھی نہیں آیا تھا، آئین توڑا گیا تھا۔ اگر آپ لوگوں کے لیے آئین توڑنا سرپرائز ہے تو واقعی سرپرائز تھا، اس لیے کہ آئین توڑنے کی سزا آپ کو پتہ ہے آرٹیکل 6 میں کیا ہے۔ اگر کوئی ایسا کچھ کرتا ہے تو اور بات ہے، ادروائز تو کوئی سرپرائز آئین اور قانون کو فالو کرتے رہیں گے تو سرپرائز کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔
امیر حیدر خان ہوتی پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ گئے. کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے حکم پر آج کا اجلاس ہو رہا ہے. اگر تاخیر کی کوشش کی گئی تو یہ توہین عدالت ہوگی. السلام علیکم ہوتی صاحب، کیسے خرید سے یہ بتا دیں آج کیا دیکھ رہے ہیں جی اسمبلی کی کارروائی کو؟ کل کو تقریبی تھوڑا سا اگر رک جائیں گا. جی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور ظاہری بات ہے کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس پر آج عمل درآمد ہونا ہے. اس کے علاوہ تو اور کوئی آپشن ہے ہی نہیں. اگر اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر توہین عدالت کے زمرے میں وہ لگائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ جو بھی سپریم کورٹ کے احکامات ہیں ان پر عمل درآمد ہوگا. اور اختر مینگل کہتے ہیں کہ آج اگر حکومت نے ایڈونچر کیا تو ان کے تابوت میں یہ آخری کیل ہوگا. وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کچھ ایسا بھی پلان ہے کہ جیسے کہ کہا گیا کہ آرٹیکل 6 کے تحت کوئی کارروائی ان کے خلاف کی جائے گی؟ دیکھیں جب تک تو وہ اسمبلی کا اجلاس شروع ہونے میں کچھ ہی دیر باقی ہے. اراکین پارلیمنٹ آ رہے ہیں، مختلف جو اپوزیشن کی اطاعتی پارٹیاں وہ بھی آ رہی ہیں، اور اس وقت اختر مینگل صاحب موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں اختر مینگل صاحب آج آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اجلاس کی جو کارروائی ہے وہ کیسی رہے گی؟ جہاں تک سپریم کورٹ کے فیصلے کا تعلق ہے، آج 10 بجے سے پہلے جو ان کو اجلاس لانا چاہیے. اجلاس میں ایجنڈا آف دا ڈے جو ہے آپ کا ووٹنگ ہوگی، تو ووٹنگ میں سب کچھ پتہ چل جائے گا کس کے پاس کتنی تعداد ہے. تو آپ بتائیں گے کہ آج کیا اگین کوئی توقع تو نہیں ہے کہ حکومت سرپرائز دے گی؟ پہلے بھی جو سرپرائز دیے انہوں نے اس کے منفی اثرات ان پر ہوئے ہیں. اب بھی کوئی سرپرائز وہ اگر انہوں نے دیا تو میرے خیال میں یہ وہ ان کے سیاسی کفن میں آخری کی جو. تو کیا اپوزیشن جبکہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ سرپرائز وہ ہوتا ہے جو آئین میں رہ کر ہو. آئین کی خلاف ورزی کر کے کون سا سرپرائز ہوتا ہے؟ شور شرابہ اور وقت ضائع کرنا ہے تو کریں. پارلیمنٹ میں ووٹنگ نہ ہوئی تو قانونی اختلاف سمجھا جائے گا. السلام علیکم، کیا حال ہے سر؟ آج پھر سرپرائز کے لیے تیار ہیں؟ جی بالکل سرپرائز کے لیے تیار ہیں، اور اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ جو نشہ ہے نا وہ اطلاع نہ ہوتا. جب کسی یعنی ایسے بندے سے آپ کا واسطہ پڑ جائے تو اس سے کوئی توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ کون سی حرکت کرے گا، یا کیونکہ نہ اس کا کوئی اصول ہے، نہ اس کے سامنے آئین ہے، نہ اس کے سامنے قانون ہے. تو ہمیں جو ہے وہ بڑی بیلنس کے ساتھ اور بڑے صبر کے ساتھ جو ہے اس مرحلے کو جو ہے وہ حکومت نے حکمت عملی بنائی ہے کہ اپوزیشن کو تھکانے کے لیے لمبی لمبی تقاریر کی جائیں گی، تو اس کا طور کیسے کریں گے آپ؟ نہیں کریں وہ تقریریں جتنی بھی تقاریر کرنی جائیں گے ہم ان کی تقاریر سنیں گے. اور اس کے بعد آج کے دن جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے تو آج ایک 7th ڈے ہے. تو جو عدم اعتماد کی تحریک ہے اس کے اوپر آج ووٹ ہونا ہے. اس سے پہلے اگر وہ تقریریں سنانا چاہتے ہیں تو بڑے شوق سے ہمیں تقریریں سنائیں، وہ ان کی تقریریں سنیں گے. اور لیکن ووٹ جو ہے وہ آج ہوگا. اگر ووٹ آج نہیں ہوتا تو اسپیکر سمیت وہ تمام سیکریٹریٹ کا عملہ بھی اور وہ عناصر بھی جو اس معاملے میں ملوث ہوں گے ڈیلے کرنے میں، وہ توہین عدالت کا مرتکب ہو اور ان کے خلاف پھر پروسیڈ کیا جائے. سرپرائز سے نمٹنے کے لیے اپوزیشن کی کیا حکمت ہے؟ نہیں دیکھیں یہ تو کوئی سرپرائز نہیں ہے. سرپرائز تو وہ ہوتا ہے نا کہ آپ اپنی حکمت عملی سے کوئی ایک ایسا راستہ نکالیں جو قانون اور آئین کے مطابق ہو. اگر آپ نے سریحن قانون کی خلاف ورزی کرنی ہے، آئین کی خلاف ورزی کرنی ہے، تو وہ پھر کون سا سرپرائز ہو؟ وہ تو کوئی جرم تو کوئی کسی وقت اور کسی طرح سے بھی کر سکتا ہے. وہ کوئی سرپرائز تو نہ ہوا، وہ تو ایک جرم ہوا. یہ اس دن جو گورنمنٹ نے کیا ہے، اس دن جو ڈپٹی اسپیکر نے کیا، اس نے ایک جرم کیا ہے. اس نے آئین کی جو ہے وہ متعلقہ آرٹیکلوں کو وائلیٹ کیا ہے. یہ سرپرائز تو نہ ہوا ہے. ٹھیک ہے رائن صاحب، شور شرابہ بھی ہوگا وہ کہہ رہے ہیں اندر. دیکھیں شور شرابہ کرنے اور تقاریر کرنے، وقت ضائع کرنے کا ان کا پروگرام ہے تو وہ ٹھیک ہے، وہ کریں. لیکن یہ جو دن ہے یہ ووٹنگ کے لیے مقرر ہے اور آج انہیں ووٹنگ جو ہے وہ کرانی ہے. لیکن جو اسپیکر ہیں وہ پروروگ نہیں کر سکتے کورٹ کے حکم کے مطابق، ایڈجرن تو کر سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آج ہی ووٹنگ ہوگی؟ جی آج 7th ڈے ہے نا. 7th ڈے یعنی یہ جو متعلقہ آرٹیکل ہے آئین کا اس میں یہ درج ہے کہ 3 دن سے پہلے نہیں اور 7 دن کے بعد نہیں. تو آج جو جس طرح سے 3 اپریل تھا، آج 7th ڈے ہے. تو اس لیے آج بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنما خالد بگزی کا کہنا ہے کہ بیرونی سازش کا پتہ ہے اور نہ ہی پیسوں کا علم ہے. مزید انہوں نے کیا کہا، وکاس عظیم سے جانتے ہیں. جی وکاس.
جی اپوزیشن جماعتوں کے اراکین کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنما خالد مگسی صاحب موجود ہیں اور ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ رات وزیر اعظم عمران خان نے جو خطاب کیا ہے قوم سے، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے خلاف، حکومت کے خلاف جو ہے وہ ایک بیرونی سازش ہوئی ہے اور خاص طور پر جو اراکین حکومت کو چھوڑ کر گئے ہیں وہ بیرونی سازش میں ملوث ہیں اور انہوں نے پیسے لیے ہوئے ہیں. کیا ایسی ہی بات ہے سر؟ نہ میں نے کسی سفیر کو دیکھا ہے، نہ ہمیں دعوت پہ بلاتے ہیں، تو بیرونی سازش کا تو ہمیں کنسپریسی کا تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے. باقی پیسے پتہ نہیں کیسے ہوتے ہیں، کافی عرصے سے نہیں دیکھے. حکومت کو آپ نے کیوں چھوڑا ہے سر؟ کیا وجوہات؟ اس پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے نا. کیا وجوہات تھی؟ وجوہات نہیں چل سکے ان کے ساتھ. 3.5 سال جو تھے وہ طبیعتیں نہیں ملی، مطلب ہم جیسے چاہتے تھے، کچھ چیزیں تھیں تو اس لیے ہم نے محسوس کیا کہ ابھی ایک ماحول بن گیا تو اس لیے ہم نے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے وکاس، بہت شکریہ آپ کا. نون لیگ کے رہنما مرتضیٰ جاوید عباسی نے میڈیا سے گفتگو میں کیا کہا وہ آپ کو سناتے ہیں. جی عدم اعتماد کی تحریک اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف اگر جمع ہو تو وہ جس دن کاؤنٹنگ ہوگی اس دن نہیں کر سکتے رولز کے مطابق. ویسے پینل آف چیئر پرسن میں بھی 5 بندے ہوتے ہیں ہر سیشن کے لیے. اس سیشن کے لیے بھی 5 لوگ ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس میں کوئی رولز میں اور آئین میں پابندی نہیں ہے، قدغن نہیں ہے کہ تحریک عدم اعتماد اگر اسپیکر صاحب کے خلاف موو ہوئی ہو تو وہ ہاؤس چیئر نہیں کر سکتے. سر آج کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں. آج کاؤنٹنگ ہوگی سر؟ آج تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ ہوگی یا 100% یہ سپریم کورٹ کی ڈائریکشن بھی ہے اور آج آخری دن بھی ہے جو انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی فیصلے میں ڈائریکٹ کیا ہے، فیصلے میں ڈائریکٹ کیا تو یہ کمپلشن ہے آج ہر صورت ووٹنگ ہونی ہے. اگر کوئی وائلیشن کی گئی تو پھر یہ رولز اور آئین کی وائلیشن اور یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی وائلیشن. حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جی وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آج ہی ہو، اس سیشن میں آئے تو وہ سیشن ایک ہفتہ پہلے. حکومت کے سوال کا جواب وہ خود دیں گے، لیکن اب سپریم کورٹ کے حوالے سے وہ پابند ہیں کہ وہ آج ووٹنگ کروائیں. پہلے بھی انہوں نے آئینی کانسٹیٹیوشنل وائلیشن کی ہے اور دوبارہ میں نہیں سمجھتا کہ اسپیکر صاحب اس کے مرتکب ہوں.